بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. میرے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت ریحانہ احسان موجود ہیں. ان کی شاعری سنیں گے, ان سے باتیں کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے ریحانہ؟ دعائیں اور بہت عمدہ محسوس کر رہی ہوں. بہت اچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں. آپ اب سے نہیں, بہت پہلے سے 20 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں بیرون ممالک بھی, اور اس زمانے میں بھی 20-25 سال پہلے بھی آپ سے ملاقاتیں ہوئیں, اور درمیان کے کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا وقفہ آیا, اور اب دوبارہ آپ نے ریحانہ, اصل میں یہ آپ کا انٹرویو ہے. آپ اپنی باتیں بتائیں گے, کیا حال ہے, کیسے ہیں, اور کب سے شاعری شروع کی, آپ مجھے یہ باتیں بتائیں. صبیحہ آپا, شاعری کب شروع کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیدا ہی شاعرہ ہوئی تھی, اور اس کی ابتدا بتاتی ہوں تو مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں سید مرغوب علی, انہیں گارڈننگ کا, پرندوں کا بہت شوق ہے. تو وہ جب گارڈننگ کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. بہت چھوٹی تھی 4 سال کی تقریباً. تو میں ان پھولوں کی باتیں کرتی جاتی تھی, اور وہ تھوڑی سی ردھم میں ہوتی تھی نا, کہ بہت خوبصورت ہے, خوش رنگ ہے, اچھا رنگ ہے, اور ایسے تک بندی تھی ایک طرح کی اس زمانے میں نا. تو میرے گھر والوں نے مجھے بہت انکریج کیا. میرے ابو کے بانیوں میں سے تھے, بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ انہوں نے لڑکوں کی کئی اسکول قائم کیے تھے, کلفٹن میں اور دوسری جگہوں پر. تو ابو نے بھی پہچان لیا اس چیز کو, اور ابو مجھے لے جاتے تھے. نہیں, باقاعدہ شاعری کب سے شروع؟ ہاں, جسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باقاعدہ شاعری بچپن میں تو چلتا ہے. وہ پہلی نظم جو تھی 9 سال کی عمر میں ہمدرد نونہال میں شائع ہوئی تھی. اچھا. مجھے اس کی چند لائنیں یاد ہیں کہ ابری پھولی شفق بلائے, سورج ڈوبا ڈوبا جائے, پھیل رہے ہیں شام کے سائے. تو یہ میری پہلی نظم تھی جو ہمدرد نونہال میں شائع ہوئی. اس کے بعد ہمدرد نونہال میں, حریت کے بچوں کے صفحے میں, نونہال لیگ میں بچوں کے صفحات میں لکھتی رہی. اسکول میں مجھے بچوں کا جو ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا ایوارڈ بھی, صدارتی ایوارڈ بھی اناؤنس ہوا تھا. اچھا. اور میری خوش قسمتی ہے, میرا ماحول بہت اچھا تھا, میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے, اور یعنی آپ سوچیں حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ تھے. تو میں بہت جلد منظرنامے میں داخل ہو گئی تھی. فرسٹ ایئر میں جب میں طالبات کے مشاعرے پڑھتی تھی تو میں شہری منظرنامے میں بھی تھی. مجھے صحبہ اختر مشاعروں میں لے جاتے تھے. ان کی فیملی, ان کی بیٹی میری کلاس فیلو تھی, اور دونوں فیملیز کی بہت اچھی دوستی تھی. تو میں ساتھ جو ماحول ہے آپ کا بہت سازگار تھا, بہت سازگار تھا, شروع میں بچپن سے حوصلہ افزائی ہوئی. بہت اچھے لوگ تھے. اور میرے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا, ادارہ جو تھا ابو کا کورنگی ٹرانسفر ہو گیا تھا, تو ابو کو ایوارڈ میں گھر ملا تھا کورنگی میں. تو یہ لوگ کورنگی میں سب آس پاس تھے. رسا چغتائی تھے, اپنے صحبہ اختر تھے, اور نور احمد بیٹھی تھے. تو یہ بہت خوش ہوتے تھے جب میری بچوں کے رسالوں میں چیزیں شائع ہوتی تھیں, تو مبارکباد دیتے تھے, بیٹا مبارک ہو, یہ ہماری بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے. تو پھر میں نے کالج کے زمانے میں کراچی کو ریپرزینٹ کرنا شروع کیا پورے پاکستان. اچھا, غزل کون سی پہلی کی, کوئی ہے یاد, یا اس میں ہے آپ کی کتاب میں؟ 3 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں. ہاں, کتاب میں تو نہیں ہے, لیکن وہ غزل جو تھی میٹرک میں تھی, میٹرک میں آ گئی تھی. تو عبید اللہ علیم کی صدارت میں کورنگی کے جی سینٹر میں, کے ایریا میں جہاں سے وقت رہتے تھے, وہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے. ایک مشاعرہ ہوا تھا, تو اس میں نے پڑھی تھی. اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں, کہ یاد کرتی ہوں. چلیں, جو آپ کو یاد ہے وہ سنائیں. ہاں, انجانے دکھ ہیں دھرتی پہ, انجانے دکھ ہیں, دکھ کا بوجھ فضاؤں میں کبھی کبھی جلنے لگتی ہیں, آنکھیں ٹھنڈی چھاؤں میں, اور اپنا آپ مٹانے والے, اپنا آپ چھپانے والے ساری دنیا دیکھا ہے. اور کبھی اس طرح کا تھا, یہ مطلب یاد رہ گیا مجھے. چلیں, آپ اپنی اس میں کتاب سے سنائیں. ہاں, صحیح. اور ایک اور اسی مشاعرے میں جو میں نے پڑھی اسکول کے زمانے میں, وہ تھا کہ کچے پل پر سوندھی مٹی کے ہیں گھر اور بادل ہیں, کچے پل پر سوندھی مٹی کے ہیں گھر اور بادل ہیں, بارش آنے والی ہے اب آنکھوں کو بے رحمی دے,
تو یہ اب آنکھوں کو بے رحمی دے. ہاں کہ کچے پل پر مٹی کے گھر ہیں تو وہ بہ جائیں گے تو آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی. تو اب آنکھوں کو بے رحمی دے. اچھا میرا باقاعدہ پہلا مجموعہ میں کالج میں اپنے کالج کے لیے ٹرافیز لیتی رہی اور کراچی کو ریپرزینٹ کرتی رہی پوری کنٹری میں کالج کے زمانے میں. تو وہ میری کالج لائف تھی اور ساتھ میں منظرنامہ بھی تھا جس میں میں نے بڑے بڑے شاعراء کے ساتھ مشاعرے پڑھے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے پی ٹی وی جوائن کیا, پی ٹی وی پہ ایز این اناؤنسر. اچھا آپ نے یہ کام بھی کیا؟ ہاں میں 83 سے 89 تک پی ٹی وی میں نے اناؤنسمنٹس کی. اسی دوران میری شادی ہوئی, میں ایران چلی گئی. ایران میں لکھتی رہی. ایران سے واپس آنے کے بعد یہ میں نے میرا پہلا مجموعہ میرا کڑی دوپہروں کی سرزمین نظموں کا ہے. کڑی دوپہروں کی سرزمین جی یہ نظموں کا. جی باقی دو جو ہے غزلوں کے ہیں. تو نہیں دو نظموں کے ہیں. یہ دوسرا بھی نظموں کا ہے, روشنیوں کے ایک حالے میں. یہ دوسرا بھی ہے. اچھا یہ دونوں اتفاق سے اس میں 80% نسائی ادب پہ نظمیں تھیں پہلے میں. تو اس کو خود ہی لوگوں نے نسائی ادب کا مجموعہ قرار دیا. پروفیسر سحر انصاری تھے اور اظہر احمد تھے, جنرل اظہر احمد تھے. تو ان لوگوں نے کہا بھی یہ نسائی ادب پر ہے اور اسی لیے دوسرا مجھ میں تحریک پیدا ہوئی. دوسرا میں نے لکھا جو یہ روشنیوں کے ایک حالے میں, اس کی اکیڈمی آف لیٹرز میں پذیرائی ہوئی. تو یہ جو تھا آپا یہ مکمل یعنی اس میں 1% بھی کوئی دوسرا مواد نہیں ہے. یہ صرف نسائی ادب ہے, ہر پہلو سے میں نے کور کیا ہے. ماں پر ہے اس کا عنوان. تو آپ اس میں سنائیں مجھے کوئی نظم سنائیں اپنی مرضی کی, ماں پہ ہی سنا دیں یا جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے. اس میں بیسیکلی تو یہ سارے ہی ماں پہ ہیں, لیکن مائیں ہیں مطلب میری ماں ہیں اور شہیدوں کی مائیں ہیں, اس میں مزدوروں کی مائیں ہیں اور جناب علی بہت سارا بچیوں کی مائیں ہیں جو سسرال میں دکھ سہتی ہیں, ان کی ماؤں کے احساسات ہیں. غرض کے کافی بلند آواز سے. ہاں اس میں یہ صرف ماں پر ہے روشنیوں کے ایک حالے میں. تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ میں دو چھوٹی سی نظمیں آپ کو سناتی ہوں. پہلی پرانی رائٹنگ ٹیبل, یہ آپ تشریف لائیے میرے گھر میں. یہ ایک ٹیبل آج بھی میرے گھر میں ہے. یہ میری امی نے مجھے خرید کے دی تھی بچپن میں. تو اس میں لکھے ہے کہ اپنے بچپنے کی یہ کوہنا رائٹنگ ٹیبل, اپنے بچپنے کی یہ کوہنا رائٹنگ ٹیبل ماں میں تیرے کمرے سے جا کے اب اٹھا لائی. ماں میں تیرے کمرے سے جا کے اب اٹھا لائی, جب بھی تیری یادوں پر میں نے ایک دستک دی. جب بھی تیری یادوں پر میں نے ایک دستک دی, حرف حرف گل مہکے سب پرند پھر چہکے. حرف حرف گل مہکے سب پرند پھر چہکے, سارے یاسمی لمحے مجھ میں جیسے جاگ اٹھے. شکریہ. سارے یاسمی لمحے مجھ میں جیسے جاگ اٹھے, جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے. یہ قلم اٹھایا اور تم کو پھر صدائیں دی. یہ قلم اٹھایا پھر یہ قلم اٹھایا اور تم کو پھر صدائیں دی. تم نے پھر دعائیں دی. تم نے پھر دعائیں دی. دوسری ہے تاج محل. دھندلی نظریں بوسیدہ گھر مجھے تاج محل سے لگتے ہیں یہ سب منظر. دھندلی نظریں بوسیدہ گھر مجھے تاج محل سے لگتے ہیں یہ سب منظر. ان سارے لوگوں سے مل کر 100 پھول مہکنے لگتے ہیں. ان سارے لوگوں سے مل کر 100 پھول مہکنے لگتے ہیں من کے اندر. ان سارے لوگوں سے مل کر جن کی ان بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا تھا. واہ واہ واہ. جن کی بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا. واہ واہ. جن کی ان بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا تھا. میرے باپ کے ساتھ چلے تھے جو اور میرا بچپن دیکھا تھا. میرے باپ کے ساتھ چلے تھے جو اور میرا بچپن دیکھا تھا. مجھے تاج محل سے لگتے ہیں بوڑھے شانے بوسیدہ گھر. مجھے تاج محل سے لگتے ہیں بوڑھے شانے بوسیدہ گھر. اور تنہائی پہ ایک نظم مختصر اپنی امی کے لیے, بہت سی نظمیں اس میں سے, کہ سرد شاموں کے نگر میں ہستی بستی شاہراہوں کا پتہ کیوں پوچھتی ہے.
سرد شاموں کے نگر میں ہستی بستی شاہراہوں کا پتہ کیوں پوچھتی ہے، مسکراتی بستیوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تنہائی. واہ بہت اچھا بہت اچھا واہ. آداب. مسکراتی بستیوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تنہائی، پرے پرواز پھیلا کر اچانک اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے. پرے پرواز پھیلا کر اچانک اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، یہ زہرآلود کرتی ہے فضاؤں کو، یہ زہرآلود کرتی ہے فضاؤں کو، ستاروں کی طرح بکھری ہوئی ہر جا نظر آتی ہے تنہائی. میری ماں تم بنا اس شہر میں رہتی ہے تنہائی. واہ واہ. میری ماں تم بنا اس شہر میں رہتی ہے تنہائی. واہ واہ. شکریہ شکریہ آپ کی نوازش. اب غزلیں بھی تو سنائیں نا یہ نظمیں. جی بہتر. اور بتائیں گھر میں اور کسی کو بھی شوق تھا بہن بھائیوں میں؟ ابو جو تھے مذہبی شعر کہتے تھے، انہوں نے شناخت نہیں بنایا، لیکن وہ نعت سلام ابو کہتے تھے، اور دادا پردادا نے بھی کتابیں انڈیا میں لکھی ہیں. اچھا تو فیملی میں یہ چیز رہی ہے. رجحان ہے. ہاں، لیکن اس کو باقاعدہ کتاب تو بچوں میں بس بہن آپ کے بہن بھائی میں صرف آپ کو شوق؟ نہیں، میری بہن بھی کہتی تھیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے جو ہے ہاں مطلب اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا. شاعری ان کا مسئلہ نہیں. آپ تو لے کے چلتی گئی نا شروع سے. میرا مسئلہ نہیں. اچھا آپ شروع تو پھر احسان بھائی نے بھی آپ کا ساتھ دیا شاعری؟ ہاں، بلکہ ان کا تو میں نے دیکھا ہر جگہ ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ان کا تو پروپوزل ہی وہ آیا تھا اپنا ناصر کاظمی کے اور منیر نیازی کے، اور دیوان کے ساتھ جو ایک وہ رقع ہوتا ہے نا، دیوان کے ساتھ. مطلب مجھے بھی شوق ہے. اچھا اچھا تو تاکہ فیور ہو. اچھا اچھا. جب یہ وہ رشتے کی بات ہوئی، جب رشتے کی بات ہوئی، رشتہ آیا تو اس کے ساتھ دیوان بھی آئے تھے، انہوں نے بھجوائے تھے. اچھا توفتاً تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کا رجحان ہے شاعری کی طرف. کبھی کبھی خود بھی کہتے ہیں. اچھا ہاں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ پڑھا کریں. انہوں نے کوئی 25-26 غزلیں کہی ہیں. اچھا. ہاں، لیکن یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو بہت تمہاری طرح سے فل ٹائم شاعر ہو کہ تم تو دن رات بس. آپ تو ڈاکٹر ہیں نا. ہاں، تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو مکمل بھرپور طریقے سے ہو. لیکن آپ خود ہی بتائیے، مطلب جتنا بھی ہے سامنے تو آنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے ان کو، ہے نا. صحیح ہے بالکل. لیکن یہ کہ اپنا اگر وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہے نا تو انہیں اس میں وہ آپ کر لیتی ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں، بلکہ کبھی جھنجھا بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں پورے بیڈ پہ کتابیں آگے، کہتے ہیں کہ میری جگہ کہاں ہے. رات بھر جاگ کے لکھتی رہتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. جی. تو میں نظم پیش کرتی ہوں کہ جی جی سبیہ پہ یہ میری شناخت ہے. بہت پرانی غزل ہے کہ محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی، محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی حقیقت ہے گماں ہوتے ہوئے بھی. محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی حقیقت ہے گماں ہوتے ہوئے بھی، اور بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر، بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر سمندر مہرباں ہوتے ہوئے بھی. اور نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں، نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں پرندے آشیاں ہوتے ہوئے بھی. اور دلوں میں رقص کرتے ہیں ستارے، دلوں میں رقص کرتے ہیں ستارے، دلوں میں رقص کرتے ہیں ستارے غبارے کہکشاں ہوتے ہوئے بھی، غبارے کہکشاں ہوتے ہوئے بھی. اور پہنچ پاتے نہیں ہیں لوگ اس تک. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا شعر آ گیا کہ پہنچ پاتے نہیں ہیں لوگ اس تک کئی نام و نشان ہوتے ہوئے بھی. اور یہ بھی حمد کا کہ دلوں کے بھید وہی جانتا ہے، دلوں کے بھید وہی جانتا ہے، دلوں کے بھید وہی جانتا ہے زمانہ رازداں ہوتے ہوئے بھی، زمانہ رازداں ہوتے، زمانہ رازداں ہوتے ہوئے بھی. اور یہ دل اب بھی تمہارا منتظر ہے اسیر کارواں ہوتے ہوئے، اسیر کارواں ہوتے ہوئے. اور بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر سمندر مہرباں ہوتے ہوئے بھی.
اور ایک اور آپ کی نظر، طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، واہ طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، سرے محفل بھی تنہائی بہت ہے، واہ 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 واہ، سرے محفل بھی تنہائی بہت ہے، اور ہمارے دل کی ویرانی ہمیشہ، ہمارے دل کی ویرانی ہمیشہ تیرے گھر کھینچ کے لائی بہت ہے، واہ واہ، بہت اچھا۔ ہمارے دل کی ویرانی ہمیشہ تیرے گھر کھینچ کے لائی بہت ہے، اور اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، واہ، اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، مگر دل ہے کہ سودائی بہت ہے، واہ 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 واہ، مگر دل ہے کہ سودائی سودائی بہت بہت ہے، ہے۔ اور ذرا ایک بار پھر آواز دینا، ذرا ایک بار پھر آواز دینا، شکریہ، ذرا ایک بار پھر آواز دینا، میرے اطراف تنہائی بہت بہت ہے، اچھے، بہت اچھے، میرے اطراف تنہائی بہت ہے، بہت اچھا۔ اور عرض کیا ہے کہ اثر ہونے لگا اس گفتگو کا، اثر ہونے لگا اس گفتگو کا، اثر ہونے لگا اس گفتگو کا، خاموشی نے جو سنوائی بہت ہے، واہ واہ واہ، خاموشی نے بہت جو اچھا، سنوائی بہت ہے، بہت اور اچھا، بہت بےتاب ہیں گرنے کو آنسو، واہ، بہت بےتاب ہیں گرنے کو آنسو، مگر اس میں تو رسوائی بہت ہے، واہ واہ واہ، مگر اس میں تو رسوائی بہت ہے، اور ذرا ایک بار پھر آواز دینا، میرے اطراف تنہائی بہت اچھا، بہت اچھا۔ میرے اور سنائیں ایسی ایک دو غزلیں۔ جی بہتر، یہ بھی ایک بہت پرانی غزل ہے جو بہت لوگوں نے پسند کی شروع سے، کہ جشن رقص و رباب جنگل میں، جھوم اٹھے گلاب جنگل میں، جھوم اٹھے گلاب جنگل میں، اور پھیلتی جا رہی ہیں خوشبوئیں، پھیلتی جا رہی ہیں خوشبوئیں، پھیلتی جا رہی ہیں خوشبوئیں، کون ہے ہم رکاب جنگل میں، واہ واہ واہ، کون ہے ادب، کون ہے ہم رکاب جنگل میں، اور چاندنی رات خوشبوؤں کا سفر، چاندنی رات خوشبوؤں کا سفر، چاندنی رات خوشبوؤں کا سفر، میں میرا ماہتاب جنگل میں، واہ واہ، اور توجہ چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، کھو گیا آفتاب جنگل میں، واہ واہ واہ، میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، کھو گیا آفتاب جنگل میں، اور آج پھر دل بہت پریشان ہے، آج پھر دل بہت پریشان ہے، کتاب کی اہمیت ہے، آج پھر دل بہت پریشان ہے، پھر اٹھاؤں کتاب جنگل میں، واہ واہ واہ، پھر اٹھاؤں کتاب جنگل میں۔ جب میں نے یہ شعر لکھا تو میرے ذہن میں قرآن تھا، آج پھر دل بہت پریشان ہے، پھر اٹھاؤں کتاب جنگل میں، اور شدت غم سے جل اٹھے جیسے دو دیے زیر آب جنگل میں۔ آپ کے بارے میں ایک راغب مراد آبادی صاحب نے دو شعر لکھے ہیں، وہ جی، حق تعالیٰ کا یہ کرم ریحانہ پر احسان ہے، اہل دانش میں بھی ہے مقبول ان کی شاعری، جس کی خوشبو سے معطر ہوگا ایوان سخن، فضل ربی سے ہے ایسا پھول ان کی شاعری۔ یہ انہوں نے قلم برداشتہ جناب راغب مراد آبادی۔ جی جی، یہ تقریباً اب سے کوئی 25 سال پہلے انہوں نے لکھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے مشاعروں میں، فی البدیہہ کہتی تھی، اور ڈاکٹر اسلم فروخی بھی میری شاعری کو بہت سراہتے تھے، جان ایلیا بھی بہت پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اسی وقت یہ لکھ کے دیا تھا۔ صاحب اختر نے بھی 84 کا، شاید صاحب اختر کی رائے بھی اس میں غالباً 84 کی۔ اچھا، میں بتاتے ہیں، انور شعور صاحب نے لکھا ہے کہ ریحانہ ایک جینون احساساتی شاعرہ ہیں جو بچپن سے شعر کہتی ہیں، وہ اپنے احساسات بھی رقم کر رہی ہیں اور فکر بھی، اور شاعرات کی آوازوں کے درمیان اپنی ایک الگ آواز بنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محسن بپالی صاحب نے لکھا کہ نئی نسل کے شعراء کی تازہ کاری سے مستقبل میں بھی اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، شاعرات میں بالخصوص ریحانہ احسان کی شاعری میں چمک نظر آتی ہے۔ شکریہ آپا۔ کڑی دوپہروں کی سرزمین، جی، اس میں یہ ریحانہ احسان کا جو مجموعہ کلام ہے۔ شکریہ۔ یہ اب سے اصل میں 20 سال پہلے یہ کتاب آئی تھی، اور اس سے پہلے جو مشاعرے پڑھے، مطلب اس سے پہلے کے 10 سال میں اس میں آ رہے ہیں، میرے لیے واقعاً بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں
یہ کتاب آنے سے پہلے آپ نے شاعری میں اصلاح لی کسی سے یا نہیں، میں نے کسی سے اصلاح یا نہیں. اپنی مشق سخن سے آپ یہاں جی، تک پہنچے؟ میں اپنی مشق سکون سے پہنچی. البتہ میں لوگوں کو سنا دیتی تھی، جیسے ڈاکٹر اسلم فروخی ہیں، میں ان کو سنا دیتی تھی تو وہ اسے پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور سنا میں ضرور دیتی تھی تاکہ میں خود مطمئن ہو جاؤں. میں بچپن میں صاحبہ اختر کو سناتی تھی، بلکہ میری جو بالکل یہ 5ویں 6ٹھی کی جو نظمیں تھیں نا، اس میں میں نے صاحبہ صاحب سے اصلاح بھی لی تھی، مجھے یاد ہے. یہ پرائمری اسکول، اس کے بعد ہم کو شفٹ ہو گئے تھے، گلشن آ گئے تھے اور وہ وہیں رہ گئے تھے، ورنہ میں بعد میں بھی ان سے شاعر لیتی. پھر میری شادی ہو گئی، ایران چلی گئی. میری واپسی کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح میں کسی سے بھی اصلاح نہیں لے سکی. اور بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی لکھا وہ بزرگوں نے پسند کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. شکریہ. تو اور اب ہم آخری مرحلے پہ ہیں، تو جو اچھی آپ کی، جو آپ سمجھتی ہیں، جو آپ کو پسند ہے اپنی شاعری یا لوگوں نے جو پسند کیا، آپ وہ چند غزلیں یا نظمیں جو بھی ہیں وہ آپ سنائیں. صبیہ پا، یہ اچھا، اس کے علاوہ ہاں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کالم لکھے ہیں، جی اخباروں میں کالم لکھا، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا نثر میں بھی کام کیا. تو یہ آپ نوائے وقت میں لکھتے رہے، کون سے اخبار؟ جی، میں نے اصل میں تو ابتدا جو کی تھی اسکول کے زمانے سے، اس میں نثر نظم دونوں لکھتی تھی، لیکن اس کے بعد نثر کم اور غزلیں نظمیں زیادہ ہوئیں. ہاں، شاعری کی طرف آپ کا جی، رجحان زیادہ ہو گیا. رہا. لیکن پھر میں نے اب سے تقریباً 15 سال پہلے دوبارہ نثر لکھنی شروع کی، اور اس کے بعد مستقل 8 سال میں نے کالم ہر ہفتے نوائے وقت میں لکھے، اچھا، جو شائع ہوتے رہے تو یہ ادبی صفحے پہ آپ لکھتے ادبی صفحے میں. اور اس کی اس کے کیا مطلب، یہ جو روداد ہوتی ہے مشاعروں کی، یہ بھیجتی تھی یا مشاعروں ویسے لوگوں کے پیش؟ وہ اصل میں ایک نوعیت طرح کیا کے تھی اس کی؟ آرٹیکلس تھے، اس میں میرے اپنے تاثرات ہوتے تھے، اور اس میں لوگوں کے بارے میں بھی لکھتی تھی، اور لوگوں سے میں شاعروں کے بارے میں آپ ادبی لکھتی فضا اور اس پر میں رائے بھی لیتی تھی، اور وہ بہت قیمتی رائے ہوتی تھی ادبی فضا کے بارے میں، اور ماضی کی بھی بہت سی باتوں کا علم ہوتا تھا. جو سینئرز تھے وہ بتاتے تھے مجھے، جیسے جان ایلیا ہیں، ڈاکٹر اسلم فروخی ہیں، فراست رضوی ہیں، وہ مجھے ماضی کی باتیں بھی بتاتے تھے کہ یہ ماحول تھا شہر کا، یہ لوگ تھے. تو اس طرح سے جو ہے مجھے میرے جو کینوس تھا وہ وسیع ہوا، اور مجھے شوق بڑھتا گیا. لیکن اس کے بعد میں بیمار ہو گئی تھی، تو پھر میں نے یہ کالم لکھنا بند کر دیا، کیونکہ میں زیادہ آ جا نہیں سکتی تھی. تو اس وجہ سے میں نے یہ، البتہ 2 مسودے ہیں میرے جو 2 کتابوں کی شکل میں آئیں گے. اچھا، ان 3 کے علاوہ میرا ایک جو مسودہ ہے، وہ جو گزر گئے ہیں جو لوگ نا شاعر ادیب، ان پر میری نظمیں ہیں، اور ایک بچوں کے لیے نظمیں ہیں. بہت اچھا، یہ تو اچھا ہے. بچوں کی نظموں کی تو بہت ضرورت ہے، بچوں پہ بھی لکھنا چاہیے آپ کو. اور اب جو فی الحال آپ اپنی سنائیں مجھے غزلیں. شکریہ. 2-3 غزلیں سنا دیں آپ. جی بہتر. تو اس کے بعد ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. جی بہتر. جب تک میں غزلیں منتخب کر رہی ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اردو منزل میں آپ نے مجھے موقع دیا، اور اتنے اچھے، اتنے پیارے اور بہت ہی شاندار ماحول میں. اصل میں گھر کا ماحول ہے نا. ہاں، گھر کا ماحول ہے نا، یہ الگ ہی ایک اور ویسے بھی ہم ایک ہی اس میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک ہی شاعری میں آپ بھی کام کر رہی ہیں، میں بھی کام کر رہی ہوں. تو ہماری ایک طرح سے ہمیں آسانی ہے اس کی. سوری، آواز پیدا ہوئی. یہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ترنم سے سنا دوں. جی ضرور ضرور. جی سنا. ہوا میرے آنگن سے روتی گئی، ہوا میرے آنگن سے روتی گئی،
ہوا میرے آنگن سے روتی گئی، خوشی درد کا بیج بوتی گئی، خوشی درد کا بیج بوتی گئی، ہوا میرے آنگن سے روتی گئی، میں ٹھہروں ذرا اس کا اصرار تھا، 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 مگر پھر بہت دیر ہوتی گئی، مگر پھر بہت دیر ہوتی گئی. یہ جب میں پی آئی اے میں جاب کرتی سدھارا نے لکھی تھی. آپ نے پی آئی اے میں کتنا عرصہ جاب کی؟ 5 سال. سفر تھا ستاروں کے ہمراہ جب، سفر تھا ستاروں کے ہمراہ جب، سفر تھا ستاروں کے ہمراہ جب، میں گھر کے چراغوں کو کھوتی گئی، میں گھر کے چراغوں کو کھوتی گئی. میرے امی ابو کا انتقال اسی دوران ہوا تھا. مگر پھر بہت دیر ہوتی گئی، اور عرض کیا ہے کہ حقائق وہ بے ساختہ کہہ گیا، حقائق وہ بے ساختہ کہہ گیا، میں خوابوں سے محروم ہوتی گئی، میں خوابوں سے محروم ہوتی گئی، جو منظر قیامت کے تھے شہر میں آج تک ہے، جو منظر قیامت کے تھے شہر میں، جو منظر قیامت کے تھے شہر میں، وہ دیکھے تو بینائی کھوتی گئی. شکریہ. وہ دیکھے تو بینائی کھوتی گئی، اور پرانے درو بام کی گفتگو. یہ میرا مجموعہ بھی ہے نا، مہکتے بام ہوتے میرے. پرانے درو بام کی گفتگو میں سنتی رہی، شام ہوتی گئی، میں سنتی رہی، شام ہوتی گئی، میں سنتی رہی. شکریہ. چند اور اشعار غزل کے کہ دلوں میں جایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. سبیہ پر دلوں میں جایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، بھروسہ پایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، اور یہ خاموشی کے دامن میں چھپا گنجے گرا مایا، اسے دکھلایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. اور بہت مضبوط ہوتا ہے وہ بندھن روح کا جس میں، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے وہ بندھن روح کا جس میں بدن جھٹلایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. شکریہ. بدن جھٹلایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، اور وہ ایک سود و ضیاء سے پاک خوشبو سے بھرا لمحہ، وہ ایک سود و ضیاء سے پاک خوشبو سے بھرا لمحہ، اسے ٹھہرایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، اسے ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور اسے ٹھہرایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. اور خود اپنے آپ سے ملنے کا شاید ایک ہی موقع، خود اپنے آپ سے ملنے کا شاید ایک ہی موقع،
خود اپنے آپ سے ملنے کا شاید ایک ہی موقع ہمیشہ پایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. خود اپنے آپ سے ملنے کا شاید ایک ہی موقع ہمیشہ پایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، اور جہاں سے روشنی ملتی ہو رنج و غم کے دھاروں کو، جہاں سے روشنی ملتی ہو رنج و غم کے دھاروں کو، وہاں تک جایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں، وہاں تک جایا جا سکتا ہے اظہار محبت میں. اور جی اب آپ ایک آخری اور سنا دیں. آخری جی. اور جو آئے سامنے آپ کی اپنی شاعری. تیرے کوچے کی تیاری بہت ہے مگر یہ جان بھی پیاری بہت ہے. تیرے کوچے کی تیاری بہت ہے مگر یہ جان بھی پیاری بہت ہے، اور ہمارے باغ جلتے جا رہے ہیں. ہمارے باغ جلتے جا رہے ہیں. ہمارے باغ جلتے جا رہے ہیں اگرچہ شغل گلگاری بہت ہے، اور ہمارے شہر کے دیوار و در پر، ہمارے شہر کے دیوار و در پر، ہمارے شہر کے دیوار و در پر یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے. ہمارے شہر کے دیوار و در پر یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے، اور ہر ایک سو دام ہے ان راستوں میں، ہر ایک سو دام ہے ان راستوں میں، ہر ایک سو دام ہے ان راستوں میں، مگر ہم میں بھی ہوشیاری بہت ہے، مگر ہم میں بھی ہوشیاری بہت، مگر ہم میں بھی ہوشیاری بہت ہے. اور میں اٹھ کے آئی ہوں جس انجمن سے وہیں جانے کی تیاری بہت ہے، یہیں جانے کی تیاری بہت ہے. اچھا یہیں آنے کی تیاری بہت ہے، اور کہیں دل کو قرار آ ہی نہ جائے، کہیں دل کو قرار آ ہی نہ جائے، یہ سوچا ہے تو بیزاری بہت ہے، یہ سوچا ہے تو بیزاری بہت ہے، اور یہ سوچا ہے تو بیزاری بہت ہے، اور ہمارے شہر کے دیوار و در پر یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے. اچھا آپ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ کیا بہتری آنی چاہیے، یا اسٹوڈنٹ کو یا نوجوانوں کو یا کسی کو بھی، یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ میرا پیغام محبت ہے. محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہاں، اور یہ خصوصاً جو ہے اہل قلم سے یہ کہنا ہے کہ ان کا فرض ہے محبتوں کو عام کرنا، لیکن آج کل جو ہے اس کے اپوزٹ جو ایک را چل نکلی ہے گروپنگ کی اور تکرار، اور یہ فضاؤں کو خوبصورت بنائیں، خوشگوار بنائیں، ہے نا. یہ ریحانہ کا رہنا احسان کا اچھا سا پیغام ہے کہ محبتیں عام کریں، فضاؤں کو خوبصورت بنائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ان کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اس کے انشاءاللہ ان سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی، قریب ہی رہے ہیں ہمارے، بہت دل کے تو قریب ہیں بہت، تو ان سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو اگلی دفعہ ہم کسی اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے.